والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه المهديين وعلماء أمته المحققين وأولياء ملته الواصلين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. حمد و صلاۃ کے بعد آپ تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے ہم سبھی کو اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا. اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کی ہماری حاضری بامقصد بنائے اور نتیجہ خیز بنائے. اعلان خداوندی ہوتا ہے. مالک ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول بھیجا. لفظ احسان اپنے اندر ایک بہت خاص نعمت کو چھپائے ہوئے ہے. جب اللہ رب العزت نے لفظ احسان بولا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص نعمت کا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر وہ نعمت آگے مالک نے بتلا بھی دی کہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں نے جو تمہیں نعمت عطا کی ہے وہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی نعمت میں نے بنائی ہے.
تو اس میں کوئی دو جو ہے نا رائے ہی نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید سورہ والضحیٰ آخری آیہ کریمہ، آپ اس پہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے، اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے۔ اب حکم خاص کے حوالے سے دیکھا جائے تو آقا کریم علیہ السلام اس سے مراد ہے، اور پھر عموم میں جب ہم دیکھیں گے تو آقا کریم علیہ السلام کی پوری امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مالک جب بھی کوئی نعمت عطا فرمائے تو پھر اس کو بیان کرنا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، امت کا یہ سمجھ لیں، اس پہ اجماع ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، ہندوستان بھی نہیں بنا تھا، بنگلہ دیش بھی نہیں بنا تھا، یہ برے صغیر پاک و ہند کا علاقہ کہلاتا تھا۔ آج سے تقریباً 100 سال قبل امرتسر جو آج کل ہندوستان کا علاقہ ہے، بڑا مشہور علاقہ ہے، وہاں سے مخالف دڑے کی طرف سے ایک بات اٹھائی جاتی ہے اور پھر وہ آم کی طرح پورے برے صغیر پاک و ہند میں پھیل جاتی ہے۔ بات کیا تھی؟ بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ بات یہ تھی کہ اگر کوئی جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کے قرآن سے اور آقا کریم علیہ السلام کی صحیح احادیث سے ثابت کر دے گا تو اس کو 100 روپے انعام دیا جائے گا۔ اب یہ بات جو ہے نا، یہ فتاوی رضویہ 29 جلد اور صفحہ نمبر 246 پہ موجود ہے۔ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن سے ثابت کر دے، آقا کریم علیہ السلام کی صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت کر دے تو اس کو 100 روپے انعام دیا جائے گا۔ اور آج سے 100 سال قبل جب کہ دور اٹھانیوں اور چونیوں کا تھا تو اندازہ لگائیں 10 روپے کی قیمت 10 لاکھ کے برابر آج کی بنے گی، اور اگر 100 روپے ہے تو پھر 100 کی قیمت سمجھ لیں 1 کروڑ کے برابر ہو۔ تو اعلان ہوتا ہے کہ جو بھی ثابت کر دے، آئے قرآن کی دلیل دے، احادیث مبارکہ سنائے اور انعام لے جائے۔ اب جب یہ اعلان ہوتا ہے تو ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس وقت بریلی میں بیٹھا ہوا آقا کریم علیہ السلام کا دیوانہ، جسے آج دنیا امام احمد رضا کے نام سے جانتی ہے، آپ پھر اعلان کرواتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا اعلان بھی اب اخباروں کے ذریعے پوری دنیا تک پھیلا دیجیے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے ثابت کرے، صرف ایک آیت دکھا دے، احادیث مبارکہ سے ثابت کرے، صرف ایک حدیث پاک دکھا دے تو انعام لے جائے، اور وہ بھی صرف 100 روپے۔ اب بریلی کے بادشاہ نے اعلان کیا
کہ جو کوئی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع پر قرآن کی صرف ایک آیت دکھا دے اور صرف ایک حدیث پاک دکھا دے، میں اس کو 200 روپے انعام دینے کے لیے تیار۔ اللہ، اب یہ بھی اخباروں میں چھپ گئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر 4 سوالات کیے۔ اب وہ سننے والے ہیں کہ میرے ان 4 سوالات کو کوئی رد کر کے دکھائے۔ انہوں نے پہلی آیت کریمہ لکھی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے، اس نعمت کا چرچا کیجیے، نعمت ملنے پہ اظہار کیجیے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اتنا بتلایا جائے کہ آقا کریم علیہ السلام اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے، یہ ثابت کرے۔ اور پھر صرف اتنی بات نہیں ہے، آقا کریم علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے، یہ ثابت کرے۔ اور پھر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد اس نعمت کے ملنے پہ اظہار ہے یا نہیں ہے۔ اب وہ کون سا کلمہ پڑھنے والا ہے، ایمان والا ہوگا، جو چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو تو مانے گا، لیکن آقا کریم علیہ السلام جو کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ان کا انکار کرے گا۔ اگر کوئی اللہ کی نعمت ہونے کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، اور پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے پھر دوسرا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کا یہ حکم ہے کہ میرے جو خاص دن ہے نا ان کو یاد کرو، میرے جو خاص دن ہے، جب خاص کوئی نعمت میں نے عطا کی ہے ان دنوں کو یاد کیا کرو۔ اب آپ نے سوال یہ کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کا دن ایمان سے بتلائیں کہ وہ خاص دن ہے یا عام دن ہے۔ یہ تو اتنا خاص دن ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سوموار والے دن اپنی آمد پہ آقا کریم علیہ السلام کو روزہ رکھ کے اس انداز میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو عملی نمونہ پیش فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا تھا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کا دن جب خاص دن ہے تو اس دن محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد اس نعمت کے ملنے پہ اس خاص دن کا اظہار ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ دوسرا سوال تھا۔ اب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اب انہوں نے تیسرا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے میرے نبی کریم علیہ السلام آپ اعلان فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے پہ فَلْيَفْرَحُوا، بس خوشیاں مناؤ۔ اب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سوال یہ اٹھایا کہ یہ ایمان سے بتائیں آقا کریم علیہ السلام اللہ کا فضل اور اس اللہ کی رحمت ہے یا نہیں۔ اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد اس فضل اور رحمت کے ملنے پہ خوشی کا اظہار ہے یا نہیں۔ اب چوتھا سوال امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو تمہیں عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں رک جاؤ۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوموار والے دن نفلی روزہ رکھ کے اپنی امت کو بتلا دیا کہ میری آمد پہ کوئی نفلی عبادت کر لے تو یہ میری سنت ہے۔ یہ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمایا۔ اب منع کیا تو تمہارا اعتراض ہے نا، اب منع کرنا تم نے قرآن کی آیت سے یا صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت کر کے دکھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 4 سوال امام احمد رضا خان فضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیے، اور پھر 100 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک ان 4 سوالات کے جواب کوئی نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا، آج تک لوگ خاموش ہیں۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ فائنل ہے، طے ہے، دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب یہ بخاری شریف میں 3777 نمبر پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ نے بڑی توجہ سے سماعت کرنی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کو بدل لیا اور پھر ناشکری کی۔ اب سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حوالہ بخاری شریف کا دے دیا، حدیث نمبر بھی بتلا دی، اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن صحابی ہیں ان کا حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں نے اللہ کی نعمت کو بدل لیا اور ناشکری کی، تو وہ بدلنے والے کون ہیں، اور یہ جو نعمت کا ذکر ہے اس نعمت سے مراد کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم واللہ کفار قریش، کہ یہ جو نعمت سے بدلے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے ناشکری کی ہے، اس سے مراد کفار قریش ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی ہے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ یہ نعمت سے کیا مراد ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمُحَمَّدٌ نِعْمَةُ اللَّهِ، اس نعمت سے مراد آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے، حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیہ کریمہ میں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کی آیت سے اور صحیح بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب بخاری شریف حدیث نمبر 45، ایک یہودی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، یہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اگر یہ ہمارے نبی پہ اترتی نا تو ہم نے اس دن کو عید بنا لینا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترنے والی آخری آیت کریمہ ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن اللہ رب العزت نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو اللہ رب العزت نے پسندیدہ قرار دے دیا۔
اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اسلام کو آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، جس کا ذکر اسی آیت میں ہے، نعمتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نعمت تمام کر دی، تو وہ نعمت کون ہے، کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسلام بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مسلم شریف 1894 نمبر یہ حدیث پاک ہے جس میں قرآن کو اللہ کی بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے کہ قرآن بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے چلے، بارش ہے نا، بارش یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زمین ہے تو زمین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آسمان ہے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی ہے، صحت اور تندرستی کی دولت ہے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہارون الرشید اپنے دربار میں کھڑا ہے تو حضرت عبداللہ ابن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے دربار میں آتے ہیں تو کیا منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گلاس ہے اور جلدی جلدی پانی پینے لگا۔ تو حضرت ابن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بادشاہ سلامت، رک جائیے، میرے سوالات کے جواب دیجئے پھر پانی پیجیے۔ تو ہارون الرشید سے پہلا سوال کیا حضرت ابن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ پانی جو ہے نا، پانی اگر تجھے نہ ملے اور اس کے بدلے تجھے آدھی سلطنت دینی پڑ جائے تو کیا تو دینے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ آدھا پانی پیو۔ آدھا پانی پیا، پھر فرمانے لگے کہ یہ جو پانی تو نے پیا ہے اگر یہ ہضم نہ ہو، اگر یہ اندر چلا جائے اور پھر باہر نہ نکلے تو پھر تو آدھی دوسری جو سلطنت ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا جی وہ آدھی سلطنت بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سماک رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تیری سلطنت کی قیمت پورا ایک گلاس بھی نہیں بنتا۔ اندازہ لگاؤ، ایک طرف ایک سلطنت ہے اور ہارون الرشید آدھی دنیا سے بھی زیادہ کا حکمران گزرا ہے۔ تو ایک طرف آدھی دنیا سے زیادہ کی حکومت ہے، دوسری طرف پانی کا ایک گلاس ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ سے ڈر جا، لوگوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کر، تیری حکمرانی کی قیمت صرف 2 گھونٹ بھی نہیں بنتے۔ تو پانی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلے، سورج ہے، دیکھ لیجیے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سورج نہ نکلے، صرف سردی بن جائے اور صرف 10-15 دن کے لیے بن جائے، جس طرح سردیوں میں عموماً ہو جاتا ہے، تو بندے کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو سردیوں میں سردی کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے چلیں کہ چاند ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ رات کو روشنی دیتا ہے، ستارے ہیں روشنی دے رہے ہیں۔ اگر رات کو چاند نہ نکلے تو اندازہ لگائے پھر رات کتنی جو ہے وہ کالی ہوگی۔ تو چاند بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ستارے بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، یہ پہاڑ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت ملک عطا فرما دے تو یہ ملک بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اگر کوئی ملک ایٹمی طاقت بن جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور الحمدللہ تعالی ہمارا ملک ایٹمی طاقت ہے جس کا اعلان 1998 میں کیا گیا، لگ بھگ 28 جولائی
1998 کو اس کا اظہار کیا گیا. ادھر ایٹم بم چلتا ہے، ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ ممالک جو آج تک ایٹمی طاقت نہیں بن سکے، وہاں کی رہنے والی جو عوام ہے وہ خوشیاں مناتی ہے. کیوں مناتی ہے؟ کہ کم از کم ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ان میں سے ایک اسلامی ملک پاکستان بھی ہے جو ایٹمی طاقت بن چکا ہے. تو فلسطین میں بڑی خوشیاں منائی گئی. اور میں نے یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ایک جو فلسطینی بھائی ہیں نا، وہ انٹرویو دے رہے ہیں اور اس کے جو الفاظ ہیں نا وہ تیر کی طرح سینے پہ لگنے والے. اب اس کے کیا ویوز تھے پاکستان کے متعلق؟ وہ کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا ہمیں چھوڑ دے لیکن پاکستان پہ ہمیں پھر بھی امید رہے گی کہ اگر ہماری مدد کے لیے کسی نے آنا ہے تو وہ پاکستان ہی ہو سکتا ہے. تو ان کی محبت تو اس دن سے لے کر کے آج تک ہمارے ساتھ اسی طرح کھڑی ہے. اور الحمدللہ عوام پاکستان اور مسلمان جو ہے آج بھی ان کی محبت میں کھڑے ہیں اور ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو اہل اقتدار اور بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، نہ جانے کون سی مجبوری ان کے آڑے آ چکی ہے کہ انہوں نے مسلمان رہنے کے لیے بھی صرف کہہ دیتے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مسلمان رہنے کے لیے مسلمان کے درد کو محسوس کرنا پڑتا ہے. صرف فلسطین والے نہیں، پوری دنیا میں اگر کوئی مسلمان اسے تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے اور ہمیں ادھر کو درد محسوس نہیں ہوا تو سمجھ لیں ہمارے اندر ایمان کی جو حرارت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو خاموشی ہے نا، خاموشی جو اوپر سے ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ہمیں بتلا رہی ہے کہ غلامی کی جو زنجیریں ہیں نا وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو چکی ہیں. ان غلامی کی زنجیروں میں یہ جکڑے جا چکے ہیں. کسی نے بڑے غضب کی بات کی تھی کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے. چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. یہ جو خاموشی ہے نا یہ غلامی کی علامت ہے. چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے. اللہ اکبر. اب یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک سنیں کہ 2819 نمبر ہے. اللہ رب العزت کوئی نعمت عطا فرمائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ رب العزت اگر کوئی نعمت عطا فرمائے تو مالک خوش اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس نعمت کے ملنے پہ اظہار کرتا ہے. اللہ نے کوئی نعمت دی ہے نا تو اس کا اظہار کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے تو مالک خوش ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وَإِن قَاتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، اگر کوئی نعمت کے ملنے پہ اس کی ناشکری کرے، اس کو چھپا لینا بھی اس کی ناشکری ہے. نعمت پہ ذکر کرے گا تو شکر کرے گا، شکر کرے گا تو نعمت بڑھے گی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اس نعمت کو ہی چھپا لیتا ہے تو فقد کفرہ، گویا وہ اپنے مالک کی ناشکری کر رہے ہیں. اور ناشکری کریں گے
تو پھر مالک اپنی نعمتیں واپس لے لے۔ اب میں بات بڑی کرنے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایٹمی ملک عطا کیا، ایٹمی پاور ہے یہ ملک، اس پہ ہمیں فخر ہے۔ اب اس نعمت کا اظہار کرنا ہے، اور اظہار کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب اس نعمت کو چھپا کے بیٹھو گے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فقد کفرہ، اب اس نعمت کو چھپا کے بیٹھو گے تو پھر یہ ناشکری تصور ہوگی، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک اپنی گرفت میں تمہیں لے لے اور یہ ساری طاقتیں وہ ضائع کر دیں، پھر کیا کرو گے؟ مالک نے نعمت عطا کر دی، اب اس نعمت کا اظہار کرنے کا وقت ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، اب یہ چلانے کا وقت ہے۔ اور اگر پھر بھی خاموشی رہی تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پھر اس نعمت کے ملنے کی ناشکری ہو رہی ہے، اور جب ناشکری ہو جائے تو پھر مالک نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ تو کہیں ایسے نہ ہو، ایسے نہ ہو، یہ ڈرنے والی بات ہے کہ یہ نعمت بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، اللہ نہ کرے۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں یہ بات اوپر تک جانی چاہیے کہ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ایٹمی ملک یہ ایٹمی طاقت ہی رہے تو پھر اس کے اظہار کا وقت ہے۔ وہ کون سا دن آئے گا جب تم ایٹمی طاقت ہونے کا عملی اظہار کرو گے؟ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ساری نعمتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور پھر آقا کریم علیہ السلام تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی، یہ وہ نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے کسی بھی امت کو نہیں عطا فرمائی۔ اب یہ مدارج النبوہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 139 ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، میں نے حوالہ دے دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے توریت عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے، دیکھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 صفات جو ہے نا وہ توریت میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرضی پیش کی، مالک جس امت کی 70 صفات تو نے بیان کی ہیں اپنے کلام میں، اے مالک و مولا وہ امت ہی مجھے دے دے، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیارے کلیم اللہ علیہ السلام وہ امت تو میں دے چکا ہوں اور اپنے یار کو دے چکا ہوں، وہ امت میں دے چکا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اے مالک پھر اس امت میں ہی مجھے بنا دے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قال یا موسیٰ، کہ اے پیارے کریم اللہ علیہ السلام ان استفیتک علی الناس، اب یہ جو خواہش ہے نا آپ کی کہ اس امت میں بھیج دے، اس کی تکمیل میں اس انداز میں کرنے لگا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کی امت میں ہونا یہ بہت بڑے شرف والی بات ہے۔ اے پیارے کریم اللہ علیہ السلام اس شرف کو آپ نے مانگا ہے، اب وہ شرف تو میں نہیں دوں گا، اس کے بدلے 2 شرف آپ کو اور عطا کرتا ہوں۔ ان استفیتک، آپ کو میں نے اب چن لیا ہے، آپ کو بھی چن لیا ہے۔ آپ کی خواہش تھی نا یہ امت چنی ہوئی ہے تو مالک چنی ہوئی امت میں بھیج دے۔ ان استفیتک، میں نے اب آپ کو بھی چن لیا ہے، علی الناس، ساری دنیا میں سے، سارے لوگوں میں سے آپ کو چن لیا ہے، برسالاتی، اپنی رسالت کے لیے، و بکلامی، اور اپنے ہم کلام ہونے کے لیے۔ یہ 2 عظمتیں میں نے آپ کو عطا فرما دی، اپنی رسالت کے لیے، اپنی ہم کلامی کے لیے میں نے آپ کو ساری انسانیت میں سے چن لیا ہے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اب ان نعمتوں کو پکڑ لیجئے اور میرا شکر ادا کیجیے۔ اندازہ لگائیں
موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے مالک و مولا وہ امت عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، پیارے کلیم اللہ علیہ السلام اپنے یار کو وہ امت دے دیے۔ پھر کہا مالک اس امت میں سے بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا دعا قبول ہے، مگر اس انداز میں قبول ہے کہ اس نعمت کے بدلے میں 2 نعمتیں عطا فرماتا ہوں۔ یہ نعمت پھر بھی نہیں دیتا، اس کے بدلے 2 نعمتیں عطا کرتا ہوں۔ کون سی؟ اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہوں، اپنی ہم کلامی کے لیے چن لیتا ہوں۔ لیکن یہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نہیں عطا فرماتا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے کتنے نبیوں نے خواہش کی، اے مالک و مولا ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی امت میں بھیج، اور ہماری خوش نصیبی دیکھیں کہ ہم نے کوئی طلب نہیں کی، دعا نہیں مانگی، بن مانگے اللہ رب العزت نے سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عموم کے لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں جو ہے نا وہ رکھی ہیں۔ اب خاص حکم کے حوالے سے یہ جو آیہ کریمہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا جو خاص حکم ہے وہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ بھی اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے۔ عموم میں جتنی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ ساری نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب بندہ نعمت پہ شکر کرتا ہے تو پھر نعمت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو نعمت دوبارہ بڑھے گی وہ کوئی اور نہیں بڑھے گی بلکہ یہی وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں دوبارہ عطا فرمانی۔ تو ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ جو حکم ہے اللہ رب العزت کا کیا ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ہمارے پاس تو آقا کریم علیہ السلام کا وجود سب سے بڑی نعمت ہے، تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اس کا اظہار آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، وہ کون سی ہے کہ یہ جب تفاسیر اٹھائیں گے تو تفسیر ابن کثیر میں امام مجاہد کا قول ہے کہ اس نعمت سے مراد نبوت ہے۔ ایک روایت میں اس نعمت سے مراد قرآن ہے۔ کچھ علماء نے اس کا یہ ترجمہ اور تفسیر پیش کی کہ اس صورت میں سورہ والضحیٰ میں جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں اس سے مراد وہ ہیں۔ دیگر مسالک کے علماء نے بیان کیا کہ اللہ نے جتنی بھی دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا کی اس سے مراد وہ ہیں، لیکن تفسیر ضیاء القرآن اور روح المعانی میں اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی خاص نعمت کا ذکر ہے، عام نعمتوں کا ذکر نہیں ہے۔ جس طرح لقد من اللہ یہ فرما رہا ہے تو اس سے مراد خاص نعمت ہیں اور سب سے بڑی نعمت ہیں، اور وہ وجود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے، تو اس سے بھی مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے کسی انسان کو نہیں عطا کی، نہ کسی جن کو عطا کی ہیں، نہ کسی اور مخلوق کو عطا کی ہیں، نہ نبیوں کو عطا کی ہیں، نہ رسولوں کو عطا کی۔ اب وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ اب وہ نعمتیں ہیں جن کا اظہار آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ان کو بیان کی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ نعمتیں اپنی امت کے سامنے بیان کی۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں وہ سن لیں۔ یہ ابن ماجہ ہے اور 4308 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہے۔ میں برکت کے لیے عربی پڑھ رہا ہوں
اور پھر آپ کے سامنے خلاصہ پیش کروں گا، ٹائم بہت کم ہے۔ انا سید ولد آدم ولا فخر وانا اول من تنشق الارض عنه يوم القیامت ولا فخر وانا اول شافع وانا اول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بیدی یوم القیامت ولا فخر اذا كان يوم القیامت امام النبیین وخطیبهم وصاحب شفاعتهم غیر فخر فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین۔ یہ ابن ماجہ ہے 4308 نمبر، بخاری شریف 3535 نمبر، اور پھر ابن ماجہ 4314 نمبر پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب اس حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے 7 شانیں ایسی بیان کی ہیں جو اللہ رب العزت نے نہ کسی نبی کو عطا کی ہیں، نہ اپنے کسی رسول کو عطا کی۔ 7 شانیں وہ کون سی ہیں؟ پہلی شان سن لے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری اولاد آدم کا اللہ نے مجھے سردار بنا دیا۔ ساری اولاد آدم کی سرداری کا شرف اللہ نے میرے سر پہ سجا دیا۔ دوسرے نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان محشر میں بن ٹھن کے آنا، اور پھر آگے جب ساری دنیا قبروں میں ہوگی تو میدان محشر میں آنے کا شرف اللہ رب العزت صرف مجھے عطا فرمایا۔ تیسری شان سنیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے شافع اور مشفع ہونے کا شرف بھی مالک نے مجھے عطا فرمایا۔ شافی کہتے ہیں شفاعت کرنے والے کو، مشفی کہتے ہیں کہ جس کی سفارش قبول ہو جائے، کہ قیامت والے دن سب سے پہلے سفارش کرنے کا شرف اور پھر قبولیت کا بھی شرف وہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اب چوتھے نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لواء الحمد کا جھنڈا وہ بھی سب سے اللہ رب العزت نے میرے ہاتھ میں تھمانا ہے۔ اس جھنڈے کے نیچے نبی بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے اور اہل ایمان بھی ہوں گے۔ وہ جھنڈا کسی کو نہیں ملنا، صرف میرے ہاتھ میں۔ اب یہ 5واں شرط سنیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیوں کے امام بننے کا شرط بھی اللہ نے صرف مجھے عطا فرمایا۔ اب چھٹی شان سنیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے نبی ساری زندگی خطابت کرتے رہے، درس و بیان کرتے رہے، نبیوں کو کسی نے خطاب نہیں کیا، لیکن نبیوں کو بھی خطاب کرنے کا شرف اللہ نے صرف مجھے عطا فرمایا کہ نبیوں کا خطیب میں بن چکا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر 7ویں شان آقا کریم علیہ السلام نے اپنی بیان کی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ختم نبوت کا تاج بھی عطا فرمایا۔ یہ 7 شانیں وہ شانیں ہیں جو اللہ رب العزت نے کسی بھی بشر کو نہیں عطا فرمائی۔ یہ شانیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام، وہ نعمتیں جو میں نے کسی کو بھی نہیں عطا کی ان کو بیان کیجئے، ان کو بیان کیجئے۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے ان شانوں کا تذکرہ کیا۔ اب بڑی مشکل بات ہے، توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر نعمت پہ ذکر کرو، شکر کرو، نعمت بڑھتی چلی جائے گی۔ سب سے بڑی نعمت آقا کریم علیہ السلام کا وجود ہے۔ اس نعمت کے ملنے پہ ذکر کرو گے، شکر کرو گے، تو پھر اس نعمت کو میں کس انداز میں بڑھاؤں گا؟ جب اس سے بڑی کوئی نعمت بنائی ہی نہیں ہے تو پھر نعمت کیسے بڑھے گی کہ یہی نعمت پھر دوبارہ عطا کی جائے گی۔ اب میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ کو جو بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں ان پہ آپ بھی میرا ذکر کریں اور میرا شکر ادا کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے نعمتوں کو بیان کیا، پھر مالک کا شکر ادا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کو سب سے بڑی نعمتیں جب مل چکی، آقا کریم علیہ السلام نے بیان کر دی، شکر مالک کا کیا،
تو اب یہ نعمتیں کس انداز میں بڑھیں گی؟ جب ہے سب سے بڑی تو پھر کیسے بڑھیں گی؟ اب یہ سن لیں، اللہ نے فرمایا میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ نے جب اپنی امت کے سامنے ان نعمتوں کو بیان کر دیا، گویا میرا شکر ادا کر دیا، اب اس انداز میں ان نعمتوں کو میں بڑھاؤں گا، اس انداز میں بڑھاؤں گا کہ آپ کی معیت اور آپ کی سنگت جو میرے ساتھ ہے وہ مزید بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی قربت میرے ساتھ مزید بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنی قربت بڑھے گی اتنے درجات بلند کروں گا، اتنی عظمتیں بڑھاؤں گا، اتنی شانیں میں بڑھا دوں گا۔ تو اس انداز میں آپ کی نعمتیں بڑھیں گی۔ ہم نعمتوں پہ ذکر کریں گے تو اس کا شکر کریں گے، شکر کریں گے تو عام نعمتیں بڑھے گی، اور وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس پہ اس مالک کا ذکر اور شکر کریں گے تو یہی نعمت پھر مالک لٹا کے دوبارہ عطا فرمائے گا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے اس مالک کا ذکر کیا، شکر کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے مزید درجات کو بلند کرتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی نے کیا خوب بات کی ہے، غلامی خیر الورا کرتے کرتے میں مر جاؤں ان سے وفا کرتے کرتے، کھڑے ہیں وہ پاؤں پہ امت کی خاطر، برہم آ گیا ہے دعا کرتے کرتے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس غلامی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا